الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام دائما علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام مجدد دورہ رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرف جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت ہو۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسے، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مبین فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس آئی اللہ کی طرف سے دلیل اور روشن کتاب۔ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسے، خبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، خبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا۔ یوم محشر سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، ساری امتیں اپنے حساب کتاب کے لیے سیدنا آدم سے ہوتے ہوئے سیدنا عیسیٰ تک جائیں گے اپنے حساب کی اجرت کے لیے، تاکہ حساب میں جلدی ہو جائے۔ سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ جاری ہوگا کہ یا ربی نفسی نفسی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس وقت جو مدد ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیں گے، ربی حبلی کی صدا آئے گی، یا ربی امتی امتی کی آوازیں آئیں گی، انا لہا انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، ہاں میں اسی لیے ہوں، کہ آپ صدائیں لگائیں گے۔ تو ملاحظہ فرمائیں یہ منظر، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، ربی حبلی کی صدا کون لگاتا ہوگا۔ میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے، میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام کے مریدین و معتقدین یوں عرض کریں، ان کے قدموں میں پڑا شیخ کامل ہمارا مدنی ہوگا۔ رب نے چاہا تو قیامت میں صحبی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا شیخ کامل ہمارا مدنی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ انشاءاللہ المستعان آج کی نشست میں حضرات انبیاء کرام نے اپنے والدین، بھائیوں اور ساتھیوں سے متعلق جو دعائیں فرمائی ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ اب آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، وارفتگی کاملہ کے ساتھ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دانائے سبل، ختم رسول، حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین،
راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے پناہ میں عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ درود و پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ اپنے والدین کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو بخش دے مجھے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ابو الانبیاء جد المصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اس دعا کے کثیر فوائد ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے والدین کی مغفرت اور اہل ایمان کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع قائم ہوتا ہے۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے، یعنی ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، اپنی ذات سے اپنی مغفرت طلب کی جا رہی ہے، اپنی بخشش کا سوال ہو رہا ہے کہ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ پھر ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے اور ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے، آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوا کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، چونکہ دعا تو مسلمانوں کے لیے کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، وہ صاحب ایمان تھے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا، جس سے آپ اپنی جوانی ہی میں بیدار ہو چکے تھے اور وہ کفر پر مر چکا تھا۔ قرآن مجید میں اب اور ماں باپ، دادا دادی، چچا، ماموں وغیرہ سب کے لیے عموماً بولا جاتا ہے، لیکن والد کا لفظ حقیقی والد کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے اس آیت میں ابویہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ والدیہ کا لفظ ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حقیقی ماں باپ یعنی والدین مراد ہے۔ جیسے اخی کا لفظ ہے، اخو کا لفظ ہے، یہ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں چچا داد بھائی، رشتہ دار، تمام دوستوں کے لیے بھی بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اخی کا لفظ، لیکن حقیقی بھائی کے لیے شقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آدر چچا جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہی نہ تھا کہ اس کے لیے مغفرت طلب کی جائے، وہ تو بت پرست تھا، بت تراش تھا، اس کے لیے کہ مغفرت کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ طارق ابن ناخور تھا۔ آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا، جس نے آپ کی پرورش کی تھی۔ وہ بت پرست تھا، بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اپنے چچا آزر سے بیزار تھے، کیونکہ وہ بت بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا۔ آپ کو اس سے نفرت تھی، بت پرستی سے نفرت تھی، بلکہ آپ تو بتوں کو توڑا کرتے تھے۔ آپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوششیں کی، نصیحتیں فرمائی، مثالوں سے سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ماننے تیار ہی نہیں ہوا اور کفر پر مرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، سارے کے سارے تمام اسلام پر قائم تھے، سب مسلمان تھے، اہل ایمان پر قائم تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہر الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت اور پاک ارحام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکے، حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوئے اور پھر دنیا میں ظہور فرمائے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ کفار و مشرکین تو ناپاک ہوتے ہیں، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتے، کفار تو ناپاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو ناپاک لوگ ہیں۔ حضور کے آبا و اجداد سب پاک، سب اہل ایمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو ہر طرح کی پاکیزگی حاصل ہے، کفر اور بدکاری سے ہر طرح سے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے۔ قرآن پاک میں دادا، چچا اور باپ سب پر لفظ اب بولا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت حاضر ہوا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود اور تمہارے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام اور چچا اسماعیل علیہ السلام اور دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب پر آبا کا اطلاق ہے، جو اب کی جمع ہے۔ آبا سے مراد والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی تو ایک بوڑھی عورت بھی لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم کو مخاطب پایا تو کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب ان کو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، دہتی آگ میں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اور جب آپ پر آگ گلزار بن گئی، یعنی آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی اور آپ پر گلزار بن گئی، اس وقت آزر وہاں پر کھڑا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ فقال عمو من اجلی دفع عنہ، تو آزر نے کہنے لگا یہ آگ میری وجہ سے ابراہیم سے مندفع ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے ایک چنگارے کو اس کی طرف بھیجا جو اس کے قدموں پر گرا اور اسے جلا کر رکھ دیا۔ اس روایت میں واضح طور پر امو کا الفاظ موجود ہیں، یعنی فقال امو من اجلی دفع عنہ، کہ ام کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ ام کے الفاظ موجود ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ آزر آپ کا چچا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ تو حالت کفر میں مر گیا ہے، کافر تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے دعا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، تو آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی اور اس سے بیزاری اختیار کی۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو تبرأ منہ. اور ابراہیم کا اپنے چچا آزر کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا من موعدۃ، یعنی کوئی محبت میں الفت میں نہیں تھا، وعدہ یعنی آپ اس کے وعدے میں کر رہے تھے. فلما تبین له انه عدو، جب ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس وقت آپ اس سے قطع تعلق کر لیے، تعلق توڑ لیا. اس آیت میں ابھی سے مراد آزر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدے کے پیش نظر اس کے لیے دعائے مغفرت کی، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ آزر کو کہا تھا میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا. دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آزر نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. اس وعدے کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس کے ایمان لانے کے وعدے پر آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیری مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا. آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ دونوں مشرک تھے. تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا. یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا، یعنی آزر کے لیے آپ جو استغفار کر رہے تھے اس کا اسلام لانے کی امید پر تھا، ایمان کا جو وعدہ کر چکا تھا، اس لیے آپ اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے آزر سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا. جب وہ امید ختم ہو گئی تو آپ نے اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی چھوڑ دیا. آزر آگ کے چنگارے سے مر گیا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، یعنی اس کے مرنے کے بعد کوئی دعا نہیں کی ہے. آگ کے واقعے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، یعنی یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، پھر شام سے ہوتے ہوئے مصر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک جابر بادشاہ کا واقعہ درپیش ہوتا ہے. اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملی. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل کو کعبے کے پاس چھوڑ دو. آپ نے جب اپنے بیٹے اور زوجہ کو وہاں چھوڑا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے تو وہاں آپ نے کچھ دعائیں مانگی، یعنی تعمیر کعبہ کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا کے الفاظ یہ بھی ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی جب آپ کعبے کی بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت آپ بہت ساری دعائیں مانگے. تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ کتنا عظیم کام آپ فرما رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ اپنے والدین کو یاد فرمائیں کہ اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما. اب اس سے بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ نے اللہ کے جس دشمن کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا تھا وہ آپ کا چچا آزر ہے جسے باپ سے تعبیر کیا گیا، اور اس دعا کے چھوڑنے کے کتنے عرصے بعد بھی آپ اپنے باپ اور ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. یعنی وہ واقعہ آزر کے مرنے کے بہت سال بعد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس تعمیر کے وقت آپ اپنے والدین کے لیے ربنا اغفر لی ولی والدی جو دعا فرما رہے ہیں یہ آپ کے حقیقی والدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اگر آزر جو کافر اور اللہ کا دشمن ہے وہی آپ کا حقیقی باپ ہے تو اسے بیزاری کے بعد پھر اس کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب؟
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صاحب الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں فرمائی تھی وہ ملاحظہ فرمائیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت خیر الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو بخش دے اور تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعائے مغفرت امت کی تعلیم کے لیے ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود معصوم نبی ہیں، گناہوں سے پاک، گناہ کا تصور بھی محال ہے کہ نبی سے گناہ ممکن ہی نہیں، اور آپ اپنے بھائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان سے بھی گناہ کا تصور نہیں۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے۔ انبیاء کرام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ فرمایا گیا، دعا عبادت کا مغز ہے اور بندگی کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی بندہ ہر وقت ہر حال میں دعائیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام، صالحین، اولیاء اعظام وہ نیکیاں کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اور ہمیں گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن استغفار اور توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ عبدیت کے اظہار اور خالق کی رضا کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ اپنی دعاؤں میں بھائیوں اور ساتھیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ دعا فرما رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے دعا ہو رہی ہے جو گھر میں ایمان والے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ جو گھر میں ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کفار ظالمین کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر مگر تباہی و بربادی کے لیے۔ یعنی کفار و مشرکین کے لیے تو بد دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی ہلاکت کی دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی مغفرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اظہار عبدیت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، ورنہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ فرماتے۔ گھر میں پناہ لینے والے مومنین کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے افراد گھر یعنی بیوی وائلہ اور بیٹا کنان ظالم و کافر تھے، لہذا ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا فرمائی جا رہی ہے۔ یعنی رشتے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایمان کا رشتہ تمام رشتوں پر مقدم ہے، ایمان نہیں تو کوئی رشتہ نہیں، خون کے رشتوں پر ایمان کا رشتہ مقدم۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جو والد کے لیے دعا فرمائے وہ آپ کے حقیقی والد مراد ہیں۔ چچا سے کافر سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ کنان کی غرقابی بھی آپ کی اس دعا سے ہوئی، یعنی آپ تو اپنے بیٹے کے لیے بھی غرق ہونے کی دعائے ہلاکت فرمائے، اس کی غرق ہونے کے لیے بھی دعا فرمائے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں پر مقدم ہوتا ہے، ظالم و کفار سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے آخر میں سب اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی۔ اپنی دعاؤں کی شروعات اپنی ذات سے ہونی چاہیے، یعنی اپنی ذات سے شروع کریں، ماں باپ، افراد گھر اور تمام مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ عمل سنت انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے
اور توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.